خواتین و حضرات، جیسے پچھلے سیشن میں نے عرض کیا تھا کہ آج غالب کا تو ہم جشن منا رہے تھے، ان کی سالگرہ کا دن ہے، مگر ساتھ ہی شادی اور غمی، خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دن بھی ہے آج، اور ایک ایسا پینل یہاں موجود ہے جو انہیں جانتے ہیں، نزدیک سے قربت رہی ہے، اور ان کے جو پورا ایک سیاسی سفر رہا، جمہوریت کا سفر جو رہا، اس سے آشنا ہیں، اس کا حصہ رہے ہیں. نورالہدیٰ شاہ صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اردو اور سندھی کی بڑی لکھنے والی، اور ڈرامے، افسانے، نظمیں سب آپ کے پیش نظر ہے، میرے ساتھ موجود ہیں. غازی صلاح الدین صاحب ہمارے مایہ ناز صحافی اور ادیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار عارف صاحب ہمارے شاعر، دانشور، اور اظہر عباس صاحب جن کا ایک بہت صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا گہرا ادبی ذوق ہے، اور فلسطین سے متعلق ایک نظم آپ جیو ٹیلی ویژن پر سنتے ہوں گے، وہ انہی کی آواز میں ہے. فیض صاحب کی نظم آپ وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے سنتے رہتے ہوں گے. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو زندگی رہی اور ان کی جو جدوجہد رہی، اور اس کو یاد کرنے کے لیے اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، چونکہ ان کا ایک جو کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، کل بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ایک خواتین کی قیادت سے لے کے ان کے ادب اور ثقافت اور سماجی تحریکوں میں ان کی جو ان کا حصہ رہا ہے، ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے. تو اس میں ایک نقطہ یہ اٹھایا گیا تھا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ڈاکٹر خشک دو ہی خواتین ہیں، خاص طور پر مغربی پاکستان میں، جن کا جو پولیٹیکل کریئر ہے وہ طاقت کے خلاف مزاحمت سے شروع ہوا ہے. چونکہ جتنے ہمارے مرد حکمران رہے ہیں، چھوٹے صوبوں سے، بہت سے چھوٹے صوبے تو نہیں کہنا چاہیے، جو پاکستان کی دیگر وفاقی اکائیاں ہیں سندھ اور پنجاب کے علاوہ، ان میں تو بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں، مگر وہ مرکزی دھارے میں آ کر اقتدار میں نہیں آئے. تو بے نظیر ان کے والد نے بہت ایسے کام کیے جن کی بنا پر وہ بھی شہید ہی کیے گئے، لیکن ان کا بھی تعلق رہا بہرحال ایوب خان سے. اس کے بعد دیگر نواز شریف، عمران خان، جتنے بھی ہمارے الطاف حسین، مطلب یہ سب کوئی نہ کوئی ان کا تعلق رہا. لیکن بے نظیر بھٹو اور فاطمہ جناح یہ دو خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پولیٹیکل سیاسی کریئر کا آغاز مزاحمت سے کیا. اور میں سب سے پہلے درخواست گزار ہوں اظہر عباس صاحب سے کہ وہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں، اور جو ان کے ذاتی تجربات رہے ہیں، اور بحیثیت صحافی کے اور پریس فریڈمز کی جب بات ہوتی ہے تو محترمہ کا کیا رویہ تھا اس سلسلے میں، اور جب آپ نے انہیں تب بھی دیکھا ہے جب وہ اقتدار میں تھیں، اور تب بھی دیکھا ہے جب وہ اقتدار میں نہیں تھیں، اپوزیشن میں رہیں یا ملک بدر رہیں. اظہر. تو آپ ہمیشہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اتنی قداور شخصیات کے ساتھ آپ شروع کر رہے ہیں کہ میں شروعات کروں. میں نے کہا میں بائیں ہاتھ سے شروع. ایک قصہ اس گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے، ایک قصے سے کہ 1995 میں یونائٹڈ نیشنز کی 50ویں سالگرہ تھی، اور بے نظیر پاکستان کی پرائم منسٹر تھی، وہ وہاں موجود تھیں. تو ایک ان کے ہوٹل کے باہر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا تھا، اور اس میں جو ہے وہ لوگ پلے کارڈز وغیرہ، بینرز لے کے کھڑے ہوئے تھے. اس کے اوپر کچھ جو آفیشلز تھے وہاں آ کر انہوں نے بی بی سے کہا کہ جی بہت ہی عجیب بیہودہ قسم کے جو ہے وہ پوسٹرز پکڑے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کمپلین کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا لکھا ہوا ہے بینڈٹ کوئین آف پاکستان. تو بے نظیر کا جواب تھا ہاؤ کریٹو. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا نہیں کسی کو ہمیں کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مظاہرہ کر رہے ہیں مظاہرہ کرنے دیں. یہ ٹالرنس کا لیول تھا بے نظیر بھٹو کا، یا جو پرانی سیاسی قیادت تھی. میں سمجھتا ہوں ہمیں گفتگو اس پہ کرنی چاہیے کہ کچھ امید کر سکتے ہیں، شاید وی کین اونلی ہوپ کہ جو ان کی پارٹی ہے، جو ان کے بچے ہیں، وہ بھی اس ٹالرنس کا، پریس فریڈم کا،
فریڈم آف اسپیچ کا، سوسائٹی میں ڈائیورسٹی کا، ڈسینٹ کا، اختلاف رائے کا اتنا ہی حوصلہ رکھیں جیسا بی بی میں تھا. نہ کہ ایک چھوٹی سی خبر کے اوپر، چاہے وہ خود ہوں، پولیٹیکل پارٹی ہوں، ان کی اپنی پارٹی ہو، یا وہ پارٹی جس حکومت کا حصہ ہو، وہ کسی چھوٹی سی خبر کے اوپر اخبارات کے اشتہار بند کر دے، چھوٹی سی خبر کے اوپر یا کسی ایک چھوٹے سے ٹویٹ کے اوپر ہی صحیح جو ہے مختلف قسم کی پابندیاں لگا دی جائیں. پتہ نہیں وہ خود لگا رہے ہیں یا ان سے کہا جا رہا ہے کہ پابندی لگا دیں، لیکن یہ پابندیاں بہرحال لگ رہی ہیں. اور بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ بےنظیر بھٹو کی پارٹی بھی آج ایک ایسی حکومت کا حصہ ہے جہاں پر اس دور میں پریس کے اوپر تو کیا، ہر طرح کی اسپیچ کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا آغاز ہوگا گفتگو کا بے نظیر کی لیگیسی. بہت شکریہ اظہر، بہت شکریہ. میں نورالہدیٰ شاہ صاحبہ کی طرف آؤں گا. آپ سے گزارش میری یہ ہے کہ یہ ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ بے نظیر کی جو سیاسی جد و جہد ہے اس کے سماجی اثرات پاکستان پر کیا مرتب ہوئے. بہت شکریہ حارث. میں سمجھتی ہوں، میری جو آبزرویشن ہے کہ سیاستدان، ابھی جو یہ بات ہم کر رہے ہیں آج پیپلز پارٹی کا جو رول ہے، سیاستدان اور لیڈر میں بڑا فرق ہے. وہ لیڈرشپ ایک سیاستدان کہیں سے بھی آئے، کسی کے بھی حوالے سے آئے، آمریت کے اس میں سے چلتا ہوا آئے، وہ لیڈر جو زمین سے اگتا ہے، جسے کوئی نہیں بناتا، جو اپنی زمین میں سے نکلتا ہے اور ایک گھنا سایہ دار درخت بنتا ہے، اس میں بہت فرق ہے. بے نظیر کے ہم لاکھ کئی اختلافات بھی ہم کر سکتے ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بے نظیر اور فاطمہ جناح، بے نظیر نے جو مزاحمت کا جو معیار بنا دیا ہے، آج کی سیاست میں خواتین، مرد بھی لاکھ کہیں کہ ہم نے یہ برداشت کیا ہے، ہم سے پہلے کوئی جیل نہیں گیا، لاکھ اس طرح کے دعوے کیے جائیں، مگر جو کچھ اس بے نظیر بھٹو نے برداشت کیا ہے وہ شاید بھٹو صاحب سے بھی زیادہ، بھٹو صاحب سے بھی بڑا رول ہے بے نظیر بھٹو کا. یہ وہ سیاستدان، بے نظیر بھٹو وہ سیاستدان ہیں، جو وہ لیڈر ہیں جو اس زمین سے اگی ہیں اور اسی زمین کے ساتھ وہ جڑی رہی ہیں. ہاں مگر انہوں نے سیاست کی ہے. سیاست کمپرومائزز کا ایک گھناؤنا کھیل ہے اس ملک میں، جس کا حصہ سبھی پھر بن جاتے ہیں، لیکن ان کا جو رول ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. میں بھی ایک واقعہ، میں نے جب قریب سے بے نظیر بھٹو کو دیکھا اور میں نے یہ واقعہ لکھا بھی ہے، اور یہ میں کہ زمین سے کس طرح جڑا ہوا ہے، اپنے لوگوں سے لیڈر کس طرح جڑا رہتا ہے. جام ساکی کا نام آپ سب جانتے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا. جام ساکی بڑے فقیر مزاج اور زندگی میں انہوں نے کچھ بھی اپنے لیے جمع نہیں کیا. تو ان کی والدہ کا انتقال ہوا. کچھ عرصے کے بعد بے نظیر بھٹو آئیں، ان کے پاس آ رہی تھیں تعزیت کے لیے. تو جام ساکی میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں تو بڑا پریشان ہوں، بی بی آ رہی ہیں میرے گھر پر تعزیت کے لیے. تو میں نے کہا اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ کہنے لگے کہ میرے گھر میں کرسی بھی نہیں ہے تو میں اسے بٹھاؤں گا کہاں. تو میں نے مسئلہ بڑا آسانی سے حل کیا. میں نے کہا یہاں سے لے جاؤ میرے گھر سے. کہنے لگا اچھا میں گدھا گاڑی پہ رکھ کر یہاں سے سامان لے جاؤں اور پھر واپس لے آؤں؟ میں نے کہا نہیں لانا. تو کہنے لگا مجھے اتنا بے غیرت سمجھا ہے میں واپس نہ دوں. خیر، تو صورتحال جام ساکی کی یہ تھی.
تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے گھر آئیں، اور میرے گھر میں صرف ایک پلنگ ہے اس کمرے میں، اور میں بی بی کو کیسے کہوں گا کہ آپ پلنگ پر بیٹھیں، تو آپ بی بی سے پہلے پلنگ پر بیٹھ جائیے گا تو بی بی بیٹھ جائیں گی، آپ ہی انہیں کہیے گا کہ یہاں بیٹھ جائیے تو وہ بیٹھ جائیں گی۔ میں گئی، اب بی بی تو آئیں، ایک لمبی پتلی گلی میں جام ساکی کا گھر تھا، بی بی تو آئیں مگر ان کے ساتھ پوری پیپلز پارٹی آئی، گلی بھر گئی، وہ چھوٹا سا ذرا سا کمرہ وہ پورا بھر گیا، اور پلنگ پر میں بیٹھی، بی بی کو بٹھایا، اور جام ساکی کی بیگم بھی تھی وہ بھی بیٹھی۔ اب مکالمہ دونوں کے بیچ میں گفتگو شروع ہوئی، اس گفتگو نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ وہ جو گفتگو تھی، بی بی نے کہا کامریڈ، اس بھیڑ میں چاروں طرف لوگ ہیں، تو کہا کہ کامریڈ مجھے آپ کی والدہ کا بہت افسوس ہوا۔ کامریڈ نے کہا کہ بی بی آپ آئی ہیں، میرے لیے بہت بڑی بات ہے، بی بی میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ میں تھوڑا سا گھبرا گئی، بی بی نے اگر چائے وغیرہ کچھ مانگ بھی لی تو یہ ارینجمنٹ کیسے ہوگا؟ تو بی بی نے کہا کہ کامریڈ میں آپ کے گھر کا پانی پیوں گی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب منرل واٹر، یہ حیدرآباد کی بات ہے، اور منرل واٹر بمشکل کراچی میں آغاز تک آیا تھا، یہاں کے سٹور تک ادروائز نہیں تھا۔ تو میں آپ کے گھر کا پانی پیوں گی۔ شاید ناہید خانی ہوں گی، مجھے یاد نہیں۔ انہوں نے بی بی کا پانی کے تھرمس کھولا، انہوں نے سوچا شاید ان کو پانی کی ضرورت ہے، انہوں نے ہاتھ سے روک دیا۔ جام ساکی جو پانی لائے وہ گئے، ایک سادہ سا 1 روپے والا اٹھانے والا گلاس، اس 2000 ارلی کوئی دنوں کی بات ہے، ایک سادہ سا 2-3 روپے والا گلاس، اور حیدرآباد کے لوگ جو پانی ذرا کانشیس رہتے تھے وہ بوائل کر کے پیتے تھے، جو مجھے پتہ ہے کہ جام ساکی نہیں کرتے تھے، تو وہ میلا سا پانی ہوتا تھا حیدرآباد کا، روسی میلا میں گندا پانی وہ نظر آتا تھا۔ میں دیکھتی رہ گئی، جام ساکی پانی لائے، بی بی پانی، بی بی وہ پورا گلاس پانی کا پی گئی۔ یہ میں نے ایک اور آرٹیکل میں یہ چیز لکھی، جام ساکی کے لیے لکھا، اس میں یہ واقعہ لکھا۔ تو پیپلز پارٹی کا وہ ورکر جو پیپلز پارٹی چھوڑ چکا ہے، انہوں نے مجھے لکھا کہ بی بی میرے والد کے تعزیت کے لیے جب آئیں تو میرے گھر میں چارپائی تھی جو ذرا ٹوٹی ہوئی تھی، تو رلی بچھا کر بی بی کو ہم نے بٹھایا، تو بی بی سے میری بہن نے پوچھا بی بی آپ کیا پئیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سامنے جو مٹکا رکھا ہے اس میں سے مجھے تمہارے گھر کا پانی۔ یہ چیز جو میں نے سیکھی کہ مجھے تمہارے گھر کا پانی چاہیے، یہ اعزاز، یہ عزت، کہ جب آپ اپنے لوگوں میں جائیں، جب لیڈر اپنے لوگوں میں جائے، جب کچے گھروں میں اترے، جب کچے راستوں پر اترے، تو وہ کیسے اپنے لوگوں کے برابر نیچے اتر کر کھڑا ہوتا ہے اور انہیں اپناتا ہے۔ دیٹس اے لیڈر۔ بہت شکریہ غازی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ایک اسٹیٹس وومن شپ ہے بے نظیر بھٹو کی، ان کی، کیونکہ آپ نے بھٹو صاحب کا دور بھی دیکھا ہے، گرفتاری بھی اس میں پیش کی ہے، صحافتی تحریکوں کا حصہ رہے ہیں، اور بے نظیر کا لیکن جو ایک فارن پالیسی کی اور دیگر ممالک کی طرف اور دنیا کی طرف جو ان کا رویہ تھا، اور جو پاکستان کو جس طرح سے وہ ریپرزینٹ کرتی تھیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ شکریہ حارث۔ پہلی بات تو یہ کہ بے نظیر واز سو ایکسیپشنل، یہی بات کہ وہ تاریخ میں ایک مسلمان ملک میں کی الیکٹڈ ہیڈ آف گورنمنٹ تھی، تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی ینگ ایج میں، اور جیسے کہ اظہر نے ان کی ٹالرنس کی بات کی، شی واز اے ویری ہیومن پرسن،
اور ان کی جو ایک خاص طرح کی ٹریننگ بھی ہوئی تھی، تربیت ان کی اس طرح ہوئی تھی، اور وہ اپنے باپ سے کافی مختلف تھی. بھٹو صاحب کی جو وہ تھی نا سینس آف پاور، ان کا ونڈکٹیو ہونا بھی ایک چیز تھی. شی واز ناٹ ونڈکٹیو، شی واز ویری ہیومن، جو اس کی بات ہوتی ہے. اور جس طرح انہوں نے حکومت کی جن مشکل حالات میں، ایک تو یہ کہ ضیاء الحق کے دور کے بعد ہی تو وہ آئی ہیں، اور وہ آپ تصور کریں کہ وہ کس دور میں کتنی کوشش کی گئی کہ وہ پاور میں نہ آئیں. وہ سارا قصہ ہے، لمبی اس کی تفصیل ہے کہ ان کا وزیر اعظم بننا ان اٹ سیلف واز سم تھنگ کہ جو تاریخ کا ایک حصہ بھی ہے. لیکن میں بے نظیر کی جو اسیسینیشن ہے اس کا سب سے بڑا المیہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کوئی 7-8 سال کی ایگزائل کے بعد پاکستان واپس آئی تھیں، اور وہ ایک مختلف لیڈر بن کر آئی تھی. ان کی جرأت، ان کی ہمت، اس کا مظاہرہ تو یہی ہوا کہ جب وہ 18 اکتوبر کو کراچی میں آئی تو جو بم بلاسٹ ہوا، اس کے بعد صبح کو جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، کوئی دیکھے تو کہ کس انداز میں انہوں نے کیا بات کی. انہیں ڈرایا گیا تھا، مشرف نے تو کہا تھا نہ آئیں، اور وہ پھر بھی آئیں. تو وہ جب آ کے اگر یہ سب نہ ہوتا اور یہ ممکن ہوتا کہ وہ دوبارہ پھر وزیر اعظم بنے تیسری دفعہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بدل جاتا. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو ریکنسیلیشن کتاب لکھی انہوں نے، جو ان کی ایسیسینیشن کے بعد شائع ہوئی، جی وہ لکھ چکی تھی، ریکنسیلیشن، اسلام، ڈیموکریسی اینڈ دا ویسٹ. اور اس میں ان کا پورا نظریہ یہ تھا کہ ریڈیکلزم جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ نہیں ہے مذہب کا، اور وہ اس ارادے سے آئی تھیں کہ شی ول کنفرنٹ دی اسلامسٹ جو ہیں ہمارے، اور اس کے لیے پوری ان کی تیاری تھی، اور وہ سب سمجھ کے آئی تھی. اور یہ بات ان کے بہت سے جو ان کے ساتھی جرنلسٹ ویسٹ کے تھے ان سب کو پتہ تھی یہ. تو یہ جو بات ہے کہ وہ جو ایک امکان تھا پاکستان کے دوبارہ زندہ ہونے کا، وہ بے نظیر کی موت کے ساتھ ختم ہوا. اور یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ بات ہے. اس سلسلے میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو ایگزائل کے بعد واپس آنا ہے، جی، تو جو ٹوائنبی کا جو اسٹڈی آف ہسٹری میں وہ ہے withdrawal اینڈ ریٹرن کا تصور ہے کہ گریٹ لیڈر withdraws for a time and then comes back. اور یہ قائد اعظم کے بھی ایک وہ پیریڈ ہے جو چلے گئے تھے واپس اور ان کو بلایا گیا. تو یہ جو withdrawal ہوتا ہے نا، that's a time when leader ری تھنکنگ، ایک اسٹڈی، ایک ریفلیکشن، اس کی بات ہے. تو بے نظیر اے نیو پاکستان واز آلموسٹ پاسبل اف شی ہیڈ سروائیوڈ. تھینک یو غازی صاحب، بہت شکریہ. اچھا، آپ نے بات کی پہلے اظہر نے بھی کہی تھی ٹالرنس کی، اور پھر نور الدا شاہ صاحبہ نے جو بات کی ان کے، اور غازی صاحب نے ہیومین ہونے کی. ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد ہے، میرا خیال غالباً بے نظیر کا دوسرا دور تھا، جب اعجاز الحق صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ جلوس لے کے، پاکستان میں اسے لانگ مارچ کہتے ہیں نا آج کل، گاڑیوں پہ جو ہوتا ہے، تو وہ جلوس لے کے آئیں گے، اور جنرل ضیاء الحق کی جو قبر ہے اسلام آباد میں شاہ فیصل ماسک کے باہر، تو وہاں وہ جلسہ ہوگا. تو غالباً نصیر اللہ بابر تھے انٹیریئر منسٹر، تو انہوں نے کہا کہ بی بی یہ تو بڑا فساد پھیلے گا، ان کو روک دیتے ہیں. تو بے نظیر نے کہا کہ یو کین ناٹ اسٹاپ، آئی ول ناٹ اسٹاپ اینی بڈی فرام وزٹنگ ہز فادرز گریو whether he comes alone or with a crowd. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اپنے باپ کے قاتل کے بارے میں، ان کے بیٹے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. میں افتخار عارف صاحب کی طرف آتا ہوں کہ آپ اس پورے منظرنامے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس وقت کیا سیکھا جا سکتا ہے، جس کی طرف سب نے اشارہ کیا، فاضل مقررین نے، پینلسٹ نے رادر،
کہ کیا کیا جا سکتا ہے، بے نظیر سے کیا سیکھا جا سکتا ہے، اور کیسے جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا میں ہی ویسے انتشار ہے لیکن ہمارے یہاں بھی ہے اور بہت زیادہ ہے، تو اس سے نکلنے کا، چاہے وہ سیاسی انتشار ہو یا سماجی زبوں حالی ہو. افتخار عارف صاحب. میں نے بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں ان کے تعلق سے دو ایک باتیں میں اس وقت کی کرنا چاہوں شاید، کہ جن دنوں وہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہی تھیں. لندن میں تو ملازمت کے سلسلے میں کسی ادارے سے وابستہ تھا، اور جتنے ایگزائل کے لوگ تھے وہ کم و بیش سب میں ان سے واقف تھا اور وہ مجھ سے واقف تھے. اس میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو بعد میں آ کر ان سے الگ ہو گئے، لیکن جس وقت وہ جلاوطنی کی زندگی وہ بھی اور بیگم صاحبہ بھی گزار رہی تھیں، وہ بہت مشکل کا زمانہ تھا. یہاں جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو آمریت کے زمانے میں اور جو سختیاں تھیں اور جو جبر تھا اور جو شہادت کی منزل گزر چکی تھی، بیگم صاحبہ کبھی پیرس میں یا لندن میں ہوتی تھی. میں جہاں پر وہاں شاعروں میں احمد فراز صاحب آئے ہوئے تھے، شہرت بخاری صاحب، فارغ بخاری صاحب، جام صادق علی صاحب وہاں تشریف فرما تھے، غلام مصطفیٰ کھر اور آفتاب گل اور جاوید حکیم قریشی اور بہت سے لوگ تھے وہاں، اور ناہید خان اور صفدر ہمدانی. اب میں دیکھتا ہوں کہ اس میں سے بیشتر لوگ جو تھے وہ بعد کے زمانے میں مختلف ہوتے گئے. جس وقت وہ بالکل ابھی سمجھیے یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آئی تھی تو انہوں نے ٹی وی کے لیے ایک پروگرام کرنا شروع کیا تھا انکاؤنٹر کے نام سے. زبیر علی صاحب اس کو کرتے تھے. بھٹو صاحب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ان کو شروع سے گروم کرنا شروع کیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بہت اہم بین الاقوامی دوروں پر مثلا اندرا گاندھی سے جب ملاقات ہوئی تو وہ ان کے ساتھ تھیں اور وغیرہ وغیرہ. تو ان کی گرومنگ جو تھی وہ مسلسل ہو رہی تھی کہ وہ آگے چل کر سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں اور عالمی منظرنامے پہ وہ خود تو یہ چاہتی تھیں کہ وہ کسی وقت پڑھائیں گی کسی یونیورسٹی میں اور کسی کالج میں. ان کی تو ہمارے ہاں جو اہل سیاست میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو کتاب سے اتنی قربت رکھتے تھے جتنی ذوالفقار علی بھٹو شہید رکھتے تھے. یہی صورت احوال بے نظیر کی تھی. بے نظیر بھٹو شہید پڑھنے لکھنے والی خواتین میں تھیں، اور ان کو جو بھی کرنٹ افیئرز ریلیٹڈ جتنا جو بھی چھپتا تھا وہ اس سے ناواقف نہیں ہوتی تھیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج کل ہمارے جتنے سیاستدان ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی کتاب پڑھتا ہو، اور یعنی اچھا کیونکہ وہ کتاب نہیں پڑھتے اس لیے نوشتہ دیوار بھی نہیں پڑھ پاتے، اور یہ ایک بالکل جداگانہ بات ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بی بی آکسفرڈ کی پڑھی ہوئی تھی. بی بی سر شاہنواز بھٹو کی پوتی تھی. بی بی ایک بہت بڑے ارسٹوکریٹک فیملی کی خاتون تھیں، اور جو اپنے نانہال سے بھی وہ بہت آسودہ حال خاندان تھا. صابونچی جو ہمارے اصفہان کے جو کاروباری، ان کا صابن کا بہت بڑا کارخانہ تھا بامبے میں، اور وہاں انہوں نے بہت آسودہ حال زندگی گزاری تھی بیگم نصرت بھٹو نے. مجھ کو جو میرے ادارے کی طرف سے جو گھر دیا گیا تھا وہ بالکل سڑک کے دوسرے نکڑ پر اسٹین ہوپ میوز اسے کہتے ہیں، وہاں یہ دونوں میر صاحب میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہنواز دونوں اس میں رہتے تھے. بعد میں وہ شفٹ ہو گئی. میں نے پورے قیام کے زمانے میں کبھی بی بی کو اکیلے کسی محفل میں آتے نہیں دیکھا. جب بھی میں نے ان کو دیکھا کبھی فرخندہ بخاری صاحبہ کے ساتھ، جام صادق علی صاحب کی فیملی، نصیر شیخ صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو ہمہ وقت ان کے بزرگوں میں تھے اور ہر وقت ساتھ رہتے تھے. وہی زمانہ تھا کہ جو پیپلز پارٹی کا جو انکلز کا گروپ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی یہ سب ان کو چھوڑ کر اور خوفزدہ ہو کر فوج کے ہاتھوں شہید ہو چکے تھے.
غلام مصطفیٰ کھر صاحب بھی اور مولانا کوثر نیازی صاحب بھی اور دوسرے لوگ بہت سارے، تو وہیں لندن میں اس کی بنیاد پڑی اور انہوں نے بے نظیر بھٹو اور بیگم صاحبہ سے اپنے انحراف کا اعلان کیا۔ ہم جب پہلی دفعہ بی بی آئیں تو فراز صاحب نے اور یہ شاہد محمود ندیم جو اجوکا میں ہیں، انہوں نے ایک اس کا مشاعرہ کیا جس میں میں نے بھی شعر سنا ہے، فراز صاحب نے، ظاہر ہے انہوں نے بہت لکھا۔ اور کبھی میں یہاں آنے کے بعد بھی میں اتنے دن اسلام آباد میں رہا، کچھ ظاہر ہے مصروفی سرکاری ذمہ داریوں کے تحت مجھے ان کے وزارت عظمیٰ کے زمانے میں کچھ ان سے یعنی میری حیثیت ایسی نہیں تھی کہ میں ان سے براہ راست بات کرتا، لیکن بعض ایسے معاملے ہیں جس میں ان کو میں نے بہت کشادہ دل دیکھا، اور کبھی میں نے نہیں دیکھا اور کوئی ایسی گاسپ نہیں سنی جیسی گاسپ ہمارے ہاں لوگوں کے بارے میں کی جاتی ہے۔ انسانی طور پر، شخصی طور پر بے انتہا شائستہ اور مہذب، اور بیگم صاحبہ بھی اسی طرح سے اس قدر نرم گفتار کہ جس بھی سطح کے آدمی نے ان سے جو بھی بات کرنی چاہی، ان کے ہاں کسی طرح کا اچھا لباس وغیرہ کا بھی شروع میں یہاں آنے کے بعد ذرا یہ ہوتا ہے کہ بھئی آفیشلی ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑا، لیکن کبھی اس میں انہوں نے کوئی نمائش کا عنصر اس میں بالکل نہیں تھا۔ میں ایک دو واقعات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مدد علی یہ جانتے ہیں، جس دن پہلی دفعہ میں نے ان کی شادی پر جو لوگ موجود تھے تو وہ اس کے بعد وہ وہاں تشریف لائیں برطانیہ میں، تو ایک ان کے ہاں کھانا دیا گیا، تو اس زمانے میں اظہر کلیات فیض صاحب کا چپ چکا تھا، تو میں نے ان کو اور سائیں آصف علی زرداری یہ دونوں دولہا دلہن جو آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے بھی موقع ملا ان کے ہاں جانے کا، تو میں نے وہ کتاب ان کو پیش کی۔ تو جب پہلی دفعہ وہ وزیر اعظم ہو کر میرے زمانے میں آئیں تو انہوں نے مجھ کو گنج جو شاہ عبداللطیف بھٹائی علیہ الرحمہ کا ایک نسخہ بہت شاندار چھپا ہوا ہے، اس کا ایک نسخہ عطا فرمایا، وہ میرے کتب خانے میں ہے۔ ایک دفعہ ہمارے کچھ دوستوں نے، جب میں مقتدرہ کا چیئرمین، انہوں نے مجھے مقرر کیا تھا، اور میں یہ اعتراف بوجوہ کرنا چاہتا ہوں پبلکلی کہ جب میں بے روزگار ہوا اور BCCI بینک جو تھا وہ بند ہو گیا، تو اس سے پیشتر مجھ کو جب بیگم صاحبہ نے نصیر شیخ صاحب اور جام صادق علی صاحب سے کہا کہ افتخار سے کہیں کہ وہ اردو کا ایک اخبار یہاں نکالے ہیں لندن سے اور وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد وہ یہاں آ گئیں واپس اور وہ وزیر اعظم ہو گئیں۔ اب میں بے روزگار ہوا، وہاں BCCI بند ہو گیا، تو میرے ایک بزرگ تھے خواجہ شاہد حسین جو اس زمانے میں وزیر تھے ثقافت کے، اور میرے ایک بزرگ تھے جن کے بارے میں ہمارا اور طرح کا یہاں تصور ہے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ شاہ۔ غلام مصطفیٰ شاہ صاحب نے مجھ کو، یہاں ہزار طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، تو میں نے موقع غنیمت جانا کہ سندھ میں جا کر یہ میں بات ضرور کروں گا کراچی میں، کہ غلام مصطفیٰ شاہ اتنے وسیع النظر آدمی تھے کہ جب ان سے یہ کہا گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بارے میں مجھ سے کسی اور نے کیوں کہا، اور کہ تم جو، میں نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ شاہد صاحب آپ سے میری بارے میں، تو بیوی کے ایما پر میں پہلی دفعہ یہاں پاکستان آیا، غلام مصطفیٰ شاہ صاحب اور خواجہ شاہد حسین، اور پہلی دفعہ انہوں نے مجھ کو مقتدرہ قومی زبان کا چیئرمین مقرر کیا۔ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے مجھ پر ایک احسان تھا، اور میں آپ سے عرض کروں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی بات گزارش کی ہو اپنے سرکاری منصب کے حوالے سے، دفتر کے حوالے سے، کبھی انہوں نے اس کو مسترد نہیں کیا۔ لکھنے پڑھنے والوں کے ساتھ ابھی دیکھیے لوگوں کو اعتراف نہیں، جب بات بھی کریں گے بھٹو صاحب کے بارے میں، جب بات کریں گے تو ایک پہلو بچا کر بات کریں گے، یعنی بخل کرتے ہیں ان کی توصیف میں بھی۔
ذوالفقار علی بھٹو نے جب پہلی دفعہ میرا ان سے تعارف ہوا، وہ کتابوں کی دکان پر آتے تھے، انگریزی کتابوں کی جو دکان ہے اس پر جو 2-4 آدمی بہت یعنی معمول کے مطابق، پہلے ایک چھوٹا سا پوسٹ کارڈ آتا تھا کہ یہاں نیا کنسائنمنٹ آیا ہے اور آپ وغیرہ، تو اکثر و بیشتر، لیکن ہمارا ان سے کوئی تعارف بالکل نہیں تھا. یہ بیٹھی ہوئی ہیں نور الہدیٰ شاہ، ان کے ایک بزرگ تھے قمر الزمان شاہ صاحب، انہوں نے اور پیارا علی علانہ نے پاکستان میں پہلی دفعہ سندھ تھرو سینچریز کا ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سیمینار کیا، جس میں مارٹیمر ویلر آئے تھے اور انہوں نے، اور ایک ڈاکیومنٹری بنی تھی موئنجودڑو کے بارے میں. موئنجودڑو کے حوالے سے نام اس کا رکھا گیا تھا دا سٹی دیٹ مسٹ ناٹ ڈائی، اور اس میں میں بھی ان کے ساتھ، انہوں نے مجھ کو ایسے ہی لگا لیا تھا، میری چھوٹی سی عمر تھی لیکن میں آئیڈینٹیفائی کرتا تھا اس پورے پروجیکٹ سے. اسلم اظہر صاحب نے اسے پروڈیوس کیا تھا، جاوید نے اس کی نریشن کی تھی، جاوید جبار صاحب نے. تو میں تو ان کا ذاتی طور پہ احسان مند ہوں. بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو مقتدرہ ہے اس کا نام بدل دیں، تو میں نے کہا میں تو نہیں بدل سکتا ہوں، یہ تو آئینی ادارہ ہے. تو مگر میں نے ایک نان پیپر لکھا، اور نان پیپر لکھ کر میں نے علالہ زہری صاحب کے توسط سے بھیجا. شہنواز ڈاکٹر یہ جو ہیں ہماری شہناز وزیر علی، یہ بیوی کے ساتھ تھی، تو مجھ کو جو واپس وہ آیا نو ہو کر، تو اس پہ مجھ سے زہری صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اتنی مشکل سے تو مجھے مقتدرہ کہنا آیا ہے اور یہ اس کو بدل رہا ہے، یہ نیا مسئلہ کھڑا کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو بہت ہی ویری الرٹ، بہت. اور کبھی کوئی اتنے دنوں میں جیسے انیکڈوٹس ہوتے ہیں، اسلام آباد تو گاسپ سے اور اسکینڈل سے 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے اسی میں صرف ہوتے ہیں، مگر کبھی کوئی بات، کوئی ناشائستہ بات، ناسزا کلمہ نہ ان کے بارے میں ہم نے سنا، نہ انہوں نے کبھی کسی کے بارے میں کہا. شخصی طور پر ایک مسلمان مشرقی پاکستانی سندھی عورت رول ماڈل کے طور پر اگر کوئی ہے جو اپنی بنیاد میں ارسٹوکریسی کے ڈی کلاس کیا انہوں نے اپنے آپ کو، اور آئیڈینٹیفائی کیا اپنے ماسس سے، اور مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اس پہ فخر کیا اور اس کو نمایاں کر کے دکھایا شخصی طور پر پوری اپنی وجودی گویا صداقت کے ساتھ. کوئی منافقت ان کے کلام میں، ان کے بیان میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی. ممکن ہے میرا اس کے بارے میں اور کسی کی رائے ہو، مگر میں نے ان کو صحیح معنی میں ایک بہت ہی صاحب کردار، صاحب شخصیت پایا، اور میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے. بہت شکریہ. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جب یہ ریکنسیلیشن شائع ہوئی تو اس کا افتتاح ہوا وہاں لاڑکانہ میں، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں اور اعتزاز احسن ہم 2 آدمی تھے جنہوں نے وہاں اس کتاب کے بارے میں گفتگو کی، اپنے مضامین پڑھے. جی بہت شکریہ افضل. اچھا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو میں بہت مختصراً اگر اس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، خاص طور پر اظہر عباس صاحب کی اور غازی صلاح الدین صاحب کی، کیونکہ سیاست سے تعلق رہا ہے. بے نظیر نے اتنے نامساعد حالات میں بھی تشدد کا راستہ نہیں اپنایا. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے اظہر پھر غازی صاحب، اور اگر آپ بھی اضافہ کرنا چاہیں میرا. جی حارث، بہت بریفلی ایک چھوٹی سی چیز بتانا چاہتا ہوں جو نور الہدیٰ شاہ صاحبہ نے کہی کہ ایک سیاستدان اور ایک لیڈر میں جو ہے وہ بڑا فرق ہوتا ہے، اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ ٹرولی عوام کے کتنا قریب ہوتا ہے. بے نظیر جب دبئی میں تیاری کر رہی تھی پاکستان آنے کی 2007 میں، تو ان کے بہت قریبی ان کے بھتیجے بھی تھے، میرے کلاس فیلو تھے حسن علی جعفری، وہ ان کے ساتھ ہی تھے. اور انہوں نے مجھے بتایا، حسن علی جعفری نے، جس کا ذکر میں نے بہت کم لوگوں سے یہ کیا ہے، شاید اتنے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، اور
سہیل وڑائی صاحب سے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا تو انہوں نے اپنی کتاب میں ہی لکھ دیا اس کو. وہ یہ تھا کہ امریکہ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے جو ہیڈ چیئرمین تھے اس وقت, وہ بے نظیر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا بے نظیر سے کہ we don't go to Pakistan. It is a deal between President Musharraf, the US and other powers کہ آپ کو اور نواز شریف الیکشن سے پہلے نہیں جائیں گے وہاں پر کیمپین کرنے کے لیے. سو بے نظیر اس کو ان کو کہتی رہیں کہ نہیں مجھے جانا ضروری ہے, اور ایک ہی فوکس تھا اکارڈنگ ٹو حسن علی جعفری کہ میں اپنے عوام کو اس وقت جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتی. تو جاتے جاتے بھی جب فارن ریلیشنز کمیٹی کے جو چیئرمین تھے انہوں نے کہا کہ بی بی آئی ریکویسٹ یو اگین پلیز ڈونٹ گو بیک, ادروائز وی کین ناٹ گارنٹی یور سیفٹی. دوز ور ہز ورڈس حسن علی جعفری کے. لیکن بے نظیر بھٹو نے کہا کہ میں سوچوں گی یہ وغیرہ وغیرہ, لیکن آئیں وہ یہاں پر. جو آپ نے حارث بات کی, بے نظیر اس جنریشن کی ایک تو پولیٹیشین ہے جنہوں نے باوجود اس کے کہ ضیاء الحق کا وہ ایک انتہائی جس میں ہم سب نے ہی بہت جبر دیکھا ہے اور بہت زیادہ وائلنس دیکھا ہے, اور ایسے گروپس کو باقاعدہ نرچر کیا گیا, ان گروپس کو جو ہے وہ پروان چڑھایا گیا جنہوں نے پاکستانی سوسائٹی میں جو آج ہم وائلنس دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ, یہ خصوصاً اس وقت کا ہے. تو اس کا بالکل بے نظیر بھٹو کا ایک باقاعدہ سوچی سمجھی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کیا, اور کاؤنٹر کرنے کا طریقہ ہی یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک پیسفل ڈیموکریٹک سٹرگل کریں, اور اس کے ذریعے ہی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی بے نظیر کے آپ نے ان کی تقریروں میں, یا ہم جب پرائیویٹلی بھی وہ بات کرتے تھے, اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا جیسے میں نے آپ سے کہا وہ یونائٹڈ نیشنز والا, وہ ایم کیو ایم کا کے خلاف اس زمانے میں آپریشن چل رہا تھا اور ایم کیو ایم والے ہی وہ جو ہے مظاہرہ کر رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا کرنے دیں مظاہرہ ہی کر رہے ہیں وہاں پر. سو یہ بے نظیر بھٹو کا جو ہے وہ رہا ہے. میں نے جو شروع میں بات کی تھی وہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بات بے نظیر کو تو ہمیں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے, ہم بھٹو صاحب کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اصل جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج کی پیپلز پارٹی, کیا آج کی حکومت, کیا آج کی جو سو کال ڈیموکریسی ہے اس میں بھی کیا ایسی ہی لیڈرشپ موجود ہے جن میں اتنا ٹالرنس ہے, جو آزادی اظہار, صحافت کی آزادی, ہیومن رائٹس کو جس طرح سے بے نظیر بھٹو نے پروٹیکٹ کیا. کیونکہ مجھے یاد ہے جس دن بے نظیر کا اسیسینیشن ہوا ہے کراچی میں اسما جہانگیر, قاضی فیض عیسیٰ, نسیم زہرا, ہم سب ساتھ تھے اس وقت, اور جس طریقے سے عائشہ جلال, ہم سب ساتھ تھے اس وقت. اور اسما جہانگیر جیسی فائر برانڈ آپ جانتے ہیں ان کو, ہم سب جانتے ہیں, کیا کچھ انہوں نے کس کے خلاف جو ہے وہ کبھی بھی خاموش رہی نہیں, ڈکٹیٹرز اور ان کے خلاف کس طرح سے وہ رو رہی تھی بے نظیر کے لیے. اور وہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ ان کو پتہ تھا, جیسے ابھی غازی صلاح الدین نے کہا نا کہ بے نظیر کے ساتھ جو ہے اس ملک کے اندر ایک جو ہوپ تھی ٹرو ڈیموکریسی کی, فریڈم کی, وہ ایک طرح سے ختم ہو گئی, مر گئی ہے. بھائی صاحب میں گزارش کروں گا, ہاں ویسے بڑے پرسنل انکاؤنٹرز بھی ہیں ان سے اور ملنے کے بھی, اور اظہر کو بھی یاد ہوگا جب ہم نیوز نکال رہے تھے تو وہ ہمارے دفتر آئی تھیں, اور وہ ہوا یہ تھا کلیم عمر گئے تھے, مقدمہ کوئی ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ آئیں. تو میرے پاس فون آیا کہ بھئی آر یو انوائٹنگ می, تو میں نے کہا کمال کرتی ہیں آپ. تو شی واز ویری فرینڈلی, ویری ہیومن, اور جیسا کہ اثر کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی بلیو کرتی تھی پروسیس میں. اور کتاب کی بات بھی میں ضرور کہوں گا کہ بھٹو صاحب تو بہت کتابیں پڑھتے تھے, لیکن وہ کتابیں پڑھتی تھیں, اور اس کا ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ 1998 میں مائی مدر ڈائڈ, تو وہ آئی تھیں تعزیت کے لیے. تو وہ
گھر میں جو کتابیں رکھی تھیں ان کی کوئی بات انہوں نے لے گی, اینڈ شی بوروڈ اے بک اینڈ دیٹ واز ریٹرنڈ آفٹر سم ٹائم. تو یہ تھی یعنی مطلب انہوں نے بات کی کہ جب ان کا اسیسینیشن ہوا تو کس نے کیا اثر کیا. میں کہتا ہوں کہ ایک جرنلزم میں ایک ترکیب ہے, استعمال ہوتی ہے کہ ویئر ور یو وین دس ہیپنڈ, اور ہم سب پوچھ سکتے ہیں اور ہم سب کو شاید یاد ہو کہ ہم نے سب سے پہلے جب وہ خبر سنی تو ہم کہاں تھے اور ہم پہ کیا حال ہوا, ہے نا. پرسنلی میں امریکہ میں تھا اپنی بیٹی کے پاس LA میں, اور وہ صبح تھی جب اس کو کسی نے فون پر بتایا, اور جو چیختی ہوئی کس طرح آئی بالکل کہ ابو بے نظیر ہیز بین شاٹ. اور مجھے یاد ہے کہ کوئی 2 دن ہم ڈیز بیٹھے رہے ٹیلی ویژن کے سامنے. اس کی جو ایک اسپونٹینیس ریئیکشن تھا اس سے محبت کا, اور سندھ میں یہاں خاص طور پہ وہ ایک کسی اور لیڈر کو نصیب نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں. جی شکریہ غازی صاحب. آپ کچھ اضافہ؟ نہیں بالکل, یعنی میں نور آپا کی طرف آ رہا ہوں چونکہ بالکل وقت ختم ہو گیا. کچھ اضافہ اگر کرنا چاہیں, کچھ لاسٹ تھاٹس. میں جو خاص بات کہنا چاہ رہی ہوں, ذرا کوئی سوال نہیں ہے, لیکن ایک بات کلیئر جو کرنا چاہ رہی ہوں کہ سندھ میں بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کو پیپلز پارٹی سے الگ کر کے دیکھا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے جو بھی گورننس کے جو بھی مسائل ہیں وہ جو بھی ہوں, اور ہیں بھی, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو پاکستان کا تو ہے ہی, مگر سندھ کا بہت بڑا سرمایہ ہے. اس کی وجہ ہے انہوں نے ان کی وجہ سے سندھ کے سماج میں جو تبدیلی آئی, سندھی عورت پولیٹکس میں جس طرح سے ووکل ہوئی, جس طرح سے کھڑے ہو کر بات کی سندھی عورت نے, اور سندھ کی نوجوان لڑکیاں جس طرح سے پولیٹکس میں بطور ایکٹیوسٹ, نہ تو وہ کسی بھی پارٹی کی ورکر بن کر نہیں, لیکن بطور ایکٹیوسٹ جس طرح سے شامل ہوئی, اور آج بھی ہیں, اور آج بھی سندھ کے کسی بھی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر جب وہ بات کرتی ہیں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بھی بات کرتی ہیں. ایک بات یہ کہ یہ سب کچھ ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی وجہ سے سندھ کو ملا ہے. دوسری چیز میں ایک جملہ کہہ دوں, دوسری چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیں بھی بڑے مسائل ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہاں بات تو کی جاتی ہے, جب پاکستان میں تو فوراً اس کو لیبل لگتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا یہ ہے یہ وغیرہ. میرا ایسا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک چیز میں ٹالرنس کی جو بات ہو رہی ہے, یہ چیز ہم نے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں کھڑے ہو کر ہم پنجاب کے پولیٹیشین کے خلاف نہیں بول سکتے, مگر اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر ہم زرداری کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, مگر میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس سے. یہ فرق ہے. بلاول کی ٹالرنس بھی ہم دیکھ چکے ہیں, اس سے سامنے اسے بہت کچھ کہہ چکے ہیں, یہ چیز ہے. سو بہرحال میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا تو ہیں ہی, لیکن سندھ کی دھرتی کا بہت بڑا سرمایہ ہے جس پر ہمیں فخر ہے. بہت شکریہ. افتخار بھائی کچھ پارٹنگ تھاٹس کوئی اضافہ کرنا چاہیں گے آپ؟ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر, سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں, سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی, جلے ہوئے خیموں میں پھیلی ہوئی روشنی, دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی, جلے ہوئے خیموں میں روندی ہوئی روشنی, سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں. ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے. یہ سناٹا
तबल अलम की दहशत को खा जाता है। हाँ, सुभान अल्लाह, वाह, वाह, ऐसे वाह। हर मंजर के बाद एक सन्नाटा छा जाता है। ये सन्नाटा तबल अलम की दहशत को खा जाता है। सन्नाटा फरियाद की लय है, एहतजाज का लहजा है। ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत पुराना किस्सा है। सब किस्सों में सब्र के तेवर एक तरह के होते हैं, सारे खंजर एक तरह के होते हैं। वो फुरात के साहिल पर हों या किसी और किनारे पर, सारे लश्कर एक तरह के होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ममनून हूँ अज़हर अब्बास साहब का, इफ्तिखार आरिफ साहब का, गाजी सलाहुद्दीन साहब का, नूर हुदा शाह साहिबा का और आप तमाम का कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया।